سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی خلوص دل سے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں تو وہ جنت میں ہوگا۔ بڑی ہی موٹیویٹ کرنے والی حدیث، اور اکثر ہم حدیث کو جب سنتے ہیں تو فوراً ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری جنت کے سرٹیفکیٹ گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے جو بھی مسلمان ہیں اس کے اسلام میں آنے کی جو پہلی شرط وہ یہی ہے کہ کلمہ پڑھنا ہے۔ کلمہ پڑھنا مسلمان ہونے کی پہلی شرط ہے۔ اور اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اس حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ تو ہیں کہ، اور ان سے یہی لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ دیکھیں، دو چیزیں اس میں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ہر مسلمان بالآخر ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، لیکن بالآخر وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اگر گناہ کرنے والا اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو، اس نے شرک نہیں کیا ہو، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کی زندگی ایسی گزری جو شرک سے پاک تھی، لیکن اس کے علاوہ اس نے اپنی زندگی میں گناہ کیے، چوری کی، لوگوں کا مال کھایا، جو بھی بڑے بڑے گناہ، اور اسی حال میں بغیر توبہ کی دنیا سے چلا گیا۔ تو اپنے ان گناہوں کی وجہ سے اسے سزا تو ملے گی، اور ان گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں بھی جائے گا، اور جب اس کی سزا پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اسے ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال دیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے، کیونکہ وہ تھا تو مسلمان نا۔ تو اس کلمے کا ایک بہت بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر عمل نہیں بھی ہو تو الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، کلمے کی بینیفٹ کی وجہ سے۔ لیکن یہ چیز یہ نہیں سمجھنا کہ صرف میں نے کلمہ پڑھا ہے اور نیک اعمال نہیں کروں گی یا کروں گا تو میں گناہ کروں گا تو میں سیدھا جنت میں جاؤں گا، تو یہ چیز اپنے ذہنوں سے ہمیں نکال دینی چاہیے۔ اور دوسری بات کیا ہے جو ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک الفاظ کا استعمال کیا ہے، خلوص دل سے۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس نے یہ گواہی دے دی، بلکہ یہ فرمایا کہ خلوص دل سے، یعنی دل میں اس کے خلوص تھا، یقین تھا، اور وہ کہتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب یہ گواہی زبان سے ہوئی، زبان سے دینے کے بعد دل میں خلوص تھا، یقین تھا، تو جس انسان کے یا جس مسلمان کے دل میں یہ یقین ہوگا تو آپ خود سوچیں کہ وہ مسلمان اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا؟ کیا وہ اللہ کی بندگی نہیں کرے گا؟ کیونکہ خلوص دل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب اس کو یقین ہے کہ اللہ میرا رب ہے
تو پہلی چیز وہ یہ سوچے گا کہ جو میرا رب ہے، جو معبود ہے، اس نے مجھے کیا کہا ہے، اس نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس نے مجھ سے کیا کرنے کا حکم دیا ہے، کن چیزوں سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ تو جس کے دل میں یہ یقین ہوگا اس کی زندگی میں اطاعت بھی ضرور ہوگی۔ اور اگر دل میں یقین نہیں، خلوص نہیں، اور صرف زبان سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ چلے جا رہے ہیں، تو ذکر کرنے کے اعتبار سے ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن اگر دل میں خلوص نہیں اور یقین نہیں تو آپ کی زندگی میں اس کا اثر نہیں آئے گا۔ اسی لیے خلوص دل سے پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان کے دل میں یقین ہوتا ہے تو پھر اس انسان کی زندگی میں اللہ کی عبادت نظر آتی ہے، پتہ لگتا ہے کہ اس شخص نے واقعی اسی چیز کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے، جب اس کو سچ بولنے کا کہا جاتا ہے تو وہ سچ بولتا ہے، جب اسے جھوٹ بولنے سے منع کیا جاتا ہے تو وہ جھوٹ سے رک جاتا ہے، جب اسے پردہ کرنے کا کہا جاتا ہے تو وہ پردہ کرتی ہیں، جب ان کو وہ گالیوں سے بچنے کا کہا جاتا ہے تو وہ گالیوں سے بچتے ہیں، کیونکہ سارے احکامات کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جتنے بھی احکامات ہیں کس نے دیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اور جب دل میں خلوص ہوگا، خلوص دل سے گواہی دی ہوگی، تو انسان ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں عمل بھی کرے گا کہ میں نے جب اللہ کو اپنا معبود مانا ہے تو پھر میں نے اللہ کی بھی ماننی ہے، تو پھر وہ اللہ کی ہر بات کو مانے گا، ہر بات کو ماننے کی کوشش بھی کرے گا، کیونکہ اس کے دل میں یقین ہوگا۔ اس کلمے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اور دوسری چیز کیا تھی؟ خلوص دل سے جب اس کلمے کو پڑھیں گے تو ہماری زندگی میں اللہ کی اطاعت آئے گی، اور اللہ کی اطاعت بھی ہمارے لیے آخرت میں جنت میں جانے کا سبب بنے گی اور ہمیں جہنم سے نجات کا ذریعہ بھی بنے گی۔